بچہ ہمارے اسکول سے کندن بن کے نکلتا ہے. ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ بچوں کو کام کراتے ہیں, ان کو ڈیسک صاف کراتے ہیں, سیڑھیاں صاف کراتے ہیں ان سے. منہ میٹھا کران دا وعدہ کر کے, منہ میٹھا کران دا وعدہ کر کے, کھٹا کرایا ہی بولے آپ. سر انہوں نے بھی یہ اسکیم ابھی شروع کی ہے کہ جس میں یہ 10 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک کا قرضہ جو ہے وہ دے رہے ہیں. او مفت بجلی دا لارا لا کے, مفت بجلی دا لارا لا کے, یونٹ بدایا ہی بولے آپ. تو گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ اس ریڈی والے کو متبادل کوئی کام اس کا بتائے گا. السلام علیکم ناظرین, صوفی ٹاک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ ارشاد. ناظرین, آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی اسکولز ہیں ان سب کو پرائیویٹ کر دیا جائے گا, ریڑیاں ہٹا دی ہیں. اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دانشور حسن نثار صاحب, اور ہمارے ساتھ ایک اسکول ٹیچر بھی موجود ہے جن سے ہم جانیں گے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسکولز کو پرائیویٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. جی سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے پروگرام پر تشریف لائے. سر حسن نثار صاحب, آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام پر تشریف لا چکے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. جی سر, تو ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے انہوں نے تمام اسکولوں کو پرائیویٹ کر دیا؟ کیا بچوں کو تعلیم صحیح نہیں ملتی, دوسرے گھریلو کام کروائے جاتے ہیں ان سے, کیا وجہ؟ بچہ ہمارے اسکول سے کندن بن کے نکلتا ہے. ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ بچوں کو کام کراتے ہیں, ہیں جی, ان کو ڈیسک صاف کراتے ہیں, ہیں جی, سیڑھیاں صاف کراتے ہیں ان سے. جی سر, وہ کہتے ہیں کہ جی جو بھینسوں کو چارہ ڈالنا اور اس طرح کے کام بچوں سے کرواتے رہتے ہیں, اور اگر ہم یہ کام نہ کریں, بچے نے بڑا ہونا ہے جی, یہ بڑا ہو کے تو سیکھ نہیں سکتا ہے. ہمارے اسکول میں ہر کام وہ کرایا جاتا ہے جی, جس سے بڑا ہو کے بچہ لائق بن سکے, پریکٹیکل میں رہے بچہ ہے جی. الزام لگا رہے بچے سے پڑھاتے نہیں, بچے سے یہ نہیں کراتے ہیں جی. سر یہ بات ہے بھلا, میری بات کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے جی. بچے کو میں ہر کام کراتا ہوں. اب یہ لوگ کریں گے اعتراض, یہ اعتراض کریں گے. میں ان کو پریکٹیکل میں لانا چاہتا ہوں کہ بڑوں کا ادب سیکھیں. اپنے لیے لاتے جو استاد کے بھی لائیں, ایسے ہی کہا جاتا ہے استاد کا بھی والدین جیسا ہوتا ہے. بس یہی ہے کہ پڑھاتے نہیں, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. کون سا کام ہے جو ہم نہیں کراتے بچوں سے؟ اس لیے کہ بڑا ہو کے بچہ جب بڑھے گا تو ایک بندہ بن کے نکلے گا. ہاں سر, پڑھائی کے علاوہ جو پریکٹیکل ورک ہے وہ زیادہ کرواتے ہیں آپ؟ جی, یہ ضروری ہے. چھوٹی عمر میں بچے جب پریکٹیکل زیادہ کریں گے تو بڑے ہو کے پکے پڑھیں گے. تو پڑھیں گے نہیں تو پڑھائی کا تو مسئلہ ہے نہیں. اچھا, مطلب مسئلہ ان کی تربیت کا ہے. مثلا ان کی تربیت اچھی ہوگی, پڑھائی خود بخود آ جائے گی. آپ ایسا کریں, دونوں باتیں کریں, میں ذرا باہر سے واک کر رہا ہوں. صحیح ہے. تسی بیمار ہو؟ نہیں سر, اس پر آپ جی, میرا مطلب کہ آپ نے آپس میں مشورہ بات ایسی کہ میں کھول کے بات بتاؤں نا, سمجھاؤں نا. آپ تو چپ بیٹھے تو آپ چپ رہیں گے, اسی لیے جو آپ پڑھاتے ہیں آپ وہ چپ پڑھاتے ہیں, ہم پریکٹیکل پڑھاتے ہیں. میں تو خیر سر, میں آپ سے یہی جو ہے سوال اس پہ کرنے لگی تھی کہ اس پر آپ اپنا کوئی تجزیہ پیش کریں. جو یہ بات انہوں نے ابھی کی ہے, جو انہوں نے مجھے ابھی بتایا ہے, اس حوالے سے آپ کچھ میری بات سے ان کے کان کھڑے ہو گئے, کیسے بات کریں گے مجھ سے؟ بتائیں, آپ پریکٹیکل کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں تو خیر, مجھے تو ایک بات بتائی تھی کسی نے کہ اسکول میں نا ایک تو پی ٹی ماسٹر سے بنا کے رکھنی ہے, کیونکہ وہ ذرا تگڑا ہوتا ہے تھوڑا, اور ایک چوکیدار کے ساتھ. چوکیدار جو ہوتا ہے کیونکہ باہر جانا ہوتا تھا اسکول, چھٹی پہلے کر جانی, تو وہ ذرا چوکیدار سے سیٹنگ ہو نا. تو یہ بات جو ہوتی ہے نا, آپ سمجھ آئیے کئی لوگوں کو, تو جن کی سیٹنگ ہو گئی ہے وہ ٹھیک جا رہے ہیں, جن کی نہیں ہوئی وہ پھر چوکیدار ان کو ڈنڈا مارتا ہے. اور پی ٹی ماسٹر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ لڑکے ہوتے ہیں باڈی بلڈر, کبڈی کھیلنے والے, یہ سارے, وہ ان 2 چیزوں سے بنا کے رکھنی چاہیے. یہ تو میں نے اسکول میں سیکھا. باقی سوال کیا تھا آپ کا؟ ان کی ذہانت کی میں داد دیتا ہوں. پی ٹی ماسٹر اور گیٹ کیپر, یہ ان کے ذہن میں ہے, ان کے ساتھ بنا کے رکھے, استاد کے ساتھ نہ رکھے ہیں. یہ دیکھیں, یہ بات کر کہتی ہمارا کیا تعلق پی ٹی ماسٹر سے, گیٹ کیپر سے؟ یہ تو میں بات کروں اور لیول کی, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے بھائی کہ جو اسکول, پرائیویٹ اسکول کن کے ہیں, کون چلاتا ہے پرائیویٹ؟ تو وہی لوگ چلاتے ہیں جن کی اوپر, آپ نے پنجاب گورنمنٹ کی بات کی یا جو بھی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ رشتہ داریاں آپس میں, ٹھیک ہے جی. سر, میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ جو فیصلہ ہے جو گورنمنٹ نے کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ اسکولوں کو پرائیویٹ کر دینا چاہیے؟ ایک کام ہوتا ہے ماسٹر صاحب, ایک کام ہوتا ہے صوبائی حکومت کا دینا صحت. مجھے ماسٹر نہ کہے, نہ مجھے بتائے, مجھے سب پتہ ہے, آپ اپنا بیان کریں. اچھا استاد جی, پھر وہی بات, میں تبلا سکھانا تھا استاد جی. اوہو,
सर, ताया जी क्या लेने तन फिर ताया जी अपनी शक्ल देखे आप, मेरी उम्र से 300 साल बड़े अच्छा हैं। काका मन्ना क्या लेने ठीक है चलें करें बात। चलो कि बात यह है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं आपका दो सारा मैंने भुला ही देता जो मैं याद करके सच बात लड़ती है। अच्छा बात ये हो रही थी कि सूबाई हुकूमत के दो मेन काम है जब से 18वीं तरमीम आई है। एक काम है सेहत की सहूलियात देना आवाम को और एक देना तालीम, ठीक है, ख़ास तौर पर बच्चों को। अब जो सेहत की सहूलियात है को ये काम उन्होंने कोई पल्ले से नहीं करना कि उन्होंने सूबाई जो वज़ीर आला ने कोई घरों अपने खाउंद को खर्चा ले आके तो देना है आप उन्होंने। सेहत की बात कर रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल करना पहले। अच्छा सुने फिर ना, अच्छे लगेंगे आप। ओहो यार दानिश्वरों के साथ भी दानिश्वर ही बैठने चाहिए। वही बात हो। अच्छा बात ये हो रही थी कि वो पैसे उन्होंने हमारे जो टैक्स के पैसे हैं, आपका भी टैक्स कटता होगा, सैलरी बंदे हर बंदे का टैक्स जो नहीं सैलरी ले रहा है उसका उसमें कट रहा है, वो जो भी चीज़ लेता है 17% GST, ये टैक्सों के जो खरबों रुपया इकट्ठा होता है, ये जो है कुछ IMF को देने के बाद जो बचता है वो सारा का सूबाई हुकूमतें जो हैं उनको मिलता है। जब उनको मिलता है तो उनका काम है ये हेल्थ, और अब हेल्थ चले गया, हेल्थ कार्ड बन गए, सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है जी, वो सारा पैसा प्राइवेट अस्पतालों के चला गया, ठीक है। अब आप जो है तालीम भी जो है वो भी प्राइवेट कर देंगे तो फिर आप ये वजारतें वगैरह ख़त्म करें। ये जो चीफ मिनिस्टर का काम क्या रह गया, उनका काम सिर्फ एक है और वो ये है कि रोज़ कोई ना कोई जलसा करवा के उसमें 2-4-10 अरब रुपया जो है ना बांट देना, क्योंकि इसके बगैर कोई उनको ताली नहीं बजाता। तो ताली बजवाने के लिए अभी पिछले दिनों आपको पता है वो क्या हुआ, वो जो अभी पिछले दिनों सिर्फ तालियां बजवाने के लिए उन्होंने एक मैं देख रहा था 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं जी स्टूडेंट्स, ताकि उसमें कोई 1000 बंदा आएगा ताली बजाएगा। लेकिन कौम का तो चला गया ना 1 अरब रुपया या 10 करोड़ 20 करोड़, ठीक है, सिर्फ ताली बजाने। आपको पता ही होगा क्या क्या स्कीमें आई हैं, पता है आपको? अगर आप बांग्लादेश के देख लें कि जो मॉडल था उनका वो बैंक का यूनुस साहब का कि वो स्मॉल लोन्स दे रहे थे। सर इन्होंने भी ये स्कीम अभी शुरू की है कि जिसमें ये 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कर्जा जो है वो दे रहे हैं। चले उस पर भी बात करते हैं। पहले ये जो उस्ताद जी सर, आपने काका जी हाँ जी। करोड़ की बात करें, मुझे 50,000 ही दे दें। इनकी बात पर भी आप तज्जिया करें क्योंकि ये गवर्नमेंट टीचर है। तो मैं इनको भी यही मशवरा दूंगा कि भाई आप भी अप्लाई करें, 10 लाख से 1 करोड़ तक वो लोन दे रहे हैं, उसमें से लोन आपको मिल जाए तो आप अपना प्राइवेट स्कूल खोल लें, बजाय कि गवर्नमेंट पे तनकीद करने कि वो होना कुछ नहीं, जो इनकी मर्जी इन्होंने कर्ज गुजरना। तो तुसी भी अपना स्कूल पालो एक, ठीक है ना, वो तो प्राइवेट स्कूल की है एक बिल्डिंग लोग कराए थे ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, MA BA B.Ed, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਨਾ हुकूमत ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? सर देखिए वो सारे सर कर्जा जो है वो दिया जा रहा है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का, आप ले सकते हैं और उसके बाद अपनी बिल्डिंग लेके आप प्राइवेट स्कूल बना सकते हैं। और कर्जा जो है ना 5,000 रुपया फीस है उसकी कर्जा अप्लाई करने की, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कोई डिफाइन नहीं किया कि किसको मिलना है किसको नहीं, पता नहीं क्या वो तरीक़ाकार क्या है उसका, मुझे तो समझ नहीं आई। या तो ना वो कहें जी प्राइवेट हो रहे हैं स्कूल टीचर वगैरह तो इनको हम देते हैं कि अपना स्कूल बना लें, ठीक है, 2-4 टीचर मिल के अपना प्राइवेट स्कूल बना लें, या इसी तरह से डॉक्टरों को देते हैं 10-15 डॉक्टर मिल के अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल बना लें, समझ भी आती है। अगर आपने ये ABC ऐरे गैरे और नथु खैरे को देना है जिनका ना कोई मेडिकल का तजर्बा है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि वो काम कोई और कर रहे थे और उन्होंने भी अस्पताल बनाए हुए हैं, ठीक है ना, जो दुबई डांसर लेके जाते थे उन्होंने भी बनाए हुए, जो कोई आड़ती का काम करता था उसने भी हॉस्पिटल बना लिया। इसी तरह से जैसे मीडिया हाउस है, हर बंदा मीडिया हाउस बना के बैठा हुआ, चाहे उसकी कोई काम कोई और है वो भी मीडिया हाउस बना लेता है। इसी तरह से स्कूल भी ऐसे ही है कि जो काम कोई पहले कोई और करता था वो भी स्कूल बना के बैठ गया। तो क्यों ना उन लोगों को आप कर्जा दें जो कि क्यों मास्टर जी सॉरी काका जी बादाम खाया करें आप प्लीज। अच्छा भाई मशवरा किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है? सुभान, बात तो आपकी सही है, मुझे पसंद है ये बात है जी, यानी इनकी जो सोच है वो दूसरों के लिए फलाह की सोच है। मैं भी यही चाहता हूँ, मेरा भी यही माइंड है, ऐसा होना चाहिए है जी। इधर उधर जो हम भागते जो सही लोग होते हैं उनको नहीं पहुँचा रहे तो मसला बनता चला जा रहा है, इसीलिए तो हम बदनाम हो रहे हैं कि हम पढ़ाते नहीं, ये नहीं करते वो नहीं करते। और जो रेडियो की आपने बात की है वो घंटा घर में वो गया हूँ, फैसलाबाद मेरा शहर है, लाइलपुर, मैं गया हूँ उधर, पहचाना नहीं गया मुझसे,
میں پہلے تو واپس میں کہا گڈی موڑ کدھر آ گئے تو وہاں تو نہ کوئی ریڑھی لگی ہوئی نہ کوئی تجاوزات نہ کوئی اربوں خربوں کا ادھر کاروبار ہوتا تھا روز وہ بندے غائب نے ریڈیو والے بھی کافی جو ہے اس حوالے سے دھرنے اور وہ سب نہیں چلو وہ تو ایک ریڑیاں تھیں نا جو دھواں چھوڑتی ہیں سردیوں میں وہ پولوشن کر رہی تھی لکھ ریڑی جڑا کوئی کام نہیں انہیں ریڑی والے وچ چپ بورڈ پا رہا ہے ٹاکسک چیزیں جلا رہا ہے وہ تو وہ تو بڑا اچھا کام کیا انہوں نے کہ وہ جو پولوشن پھیلا رہی تھی چیزیں لیکن کئی پولوشن کے بغیر جنہوں نے پکے تھڑے لگائے ہوئے تھے وہ سارا اب مسئلہ یہ ہے نا کہ گورنمنٹ آتی ہے وہ ایک ایکشن لیتی ہے اچھا اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسری آئے گی پھر وہ چیزیں چینج ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کا پرماننٹ سلوشن ہونا چاہیے اور اگر آپ نے فرض کرو کسی کی ریڑھی چھینی ہے تو گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ اس ریڑھی والے کو متبادل کوئی کام اس کا بتائے کہ بھئی یہ تمہیں ہم یہاں سے تمہارا 50,000 تم کما رہے تھے 60,000 40,000 آپ کو اس کا متبادل ہم مہیا کرتے ہیں میں نے خود دہی بھلے کی ریڑھی لگائی تھی جب میرے والد نے نکال دیا میں نے بھی لگا لی تو لیکن ٹھیک ہے لگائی تھی ٹھیک ہے نا اور میرا خیال ہے آپ کی اس بات سے آپ بھی ماسٹر جی ادھر سے کھاتے رہے ہیں ہاں میں کئی بار تھوڑا کھاتا اتنے لکھے ہے کئی بار کھادے نہیں میں نے ہاں لیکن پیسے تسی کیا کھلے نہیں ہے میرے کو وہ ہوں بھی نہیں ہے باہر تسی ادو نہیں توقع کرتے اچھا یہ جو ہے نا ماسٹر صاحب ان کو میں جانتا ہوں پرانا اچھا اب ہوگی بات کہ وہ جو ریڑیاں لگی ہوئی تھیں ٹھیک ہے نا اب ان سے مجھے اعتراض نہیں میں کہتا ہوں کہ ان کو اگر آپ نے اٹھایا جگہ کی ہے تو آپ ان کو متبادل روزگار دے دیں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ جو نجائز تھڑے اور یہ وہ لگا کے بیٹھے ہیں لوگ انہیں ٹیکس دیتے ہوں کیا ایکسائز وہ پے کر رہے ہیں یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں اگر اس سے کوئی انکم بھی نہیں ہو رہی اور وہ نجائز تجاوزات بھی کر کے لوگوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں اور جو پیچھے دکانیں ہیں یا جو نہیں جنہوں نے تھڑے بڑے لگائے ہوئے ان کا بھی حق مار رہے ہیں کیونکہ ان کا بزنس ڈاؤن ہو رہا ہے وہاں لوگ گاڑی والا یا موٹر سائیکل والا آ نہیں سکتا سر اس کو ویسے جو ہے وہ بولتے ہیں کہ اڈا لگا لیا اور لے لیا کوئی جگہ جو ریڈی کے لیے جگہ ہوتی ہے اسپیسیفک وہ بھی میرے خیال سے ایک جو ہے پورا مافیا ہے یا کچھ ہے جو کنٹرول کر رہا ہے ان کو اور وہ ان سے لے رہے ہیں ان سے وہ لے رہے ہیں پیسے لیکن وہ مل نہیں رہے وہ حکومت کے اس میں نہیں جا رہے ہیں ہمارے خزانے میں نہیں جا رہے وہ خود لے کے خود کھا رہے ہیں اور انہوں نے سارا جو بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی ٹیکس اب لگا نا جی اب جو دکاندار ہے نا وہ تو اپنا شو کر رہا ہے کہ میں کرایہ دے رہا ہوں ہاں جی وہ کرایہ بیسیکلی ٹھیلے والوں سے لے رہا ہوتا ہے اپنا وہ فری میں بیٹھا ہوا ہے اس کو پرواہ نہیں ہے کہ کوئی ادھر گاہک آئے نہ آئے کوئی نہ ہو اس کو پیسے وہاں سے مل رہے ہیں وہ بلکہ آتا بھی نہیں کئی دن اور وہ کام نہیں اس کو کرنا پڑتا وہ ٹیکس نہیں دے رہا اور جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بالکل نہیں دے رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ساڑھے تھڑا ہے گیا جی اتنے ساڑھے کاروبار ہی کوئی نہیں ایسے نالیاں بیچنے نلکیاں بیچنے ایسی فلاں تو یہ مسئلہ تو ہے سارا سسٹم میں لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی کہ پرائیویٹ کر دے جی سرکاری اسکول بھی اور یہ بھی اور فلاں بھی اور سارا تو اس کے بعد آپ کا کیا کام رہ گیا سر یہ تجاوزات جو ہیں یہ تو میئر وغیرہ کونسلر ان کے کام کرنے والے ہیں یہ کام کرنے والا کوئی وزیر اعلیٰ کو تو نہیں یہ تو ویسے ہی ہونے چاہیے نارملی یہ ہونا ہی نہیں چاہیے جو قانون کے خلاف جو چیزیں سر آپ یہ بتائیں آپ اسکول ٹیچر ہیں آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے میں یہ بتائیں کہ بچے جو ہیں وہ کیوں گورنمنٹ اسکولس کو چھوڑ کے پرائیویٹ اسکول میں چلے جاتے ہیں پہلے تو وہ پریفر پرائیویٹ کو کرتے ہیں لیکن اگر گورنمنٹ میں آ بھی جائیں تو وہ چھوڑ کے پرائیویٹ میں چلے جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے وجہ اس کی یہی ہے ایجوکیشن اور دوسری یہ کہ پریکٹیکل نہیں سکھایا جاتا بچوں کو ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں ان کا مائنڈ ملتا نہیں ہے پرائیویٹ اور حکومت والے اسکول جو ہے گھر والے بھی جو ہوتے ہیں آپس میں نا ڈسکس کرتے رہتے ہیں اس کو وہاں اٹھا کے ادھر سر پریکٹیکل جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں نہیں ہے میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں اصل بات یہ جو پرائیویٹ اسکول ہے نا ان کے خرچے بڑے ڈالتے ہیں یہ آج فلاں ڈے ہے جی آج پیرنٹ ڈے ہے جی آج ڈریس ڈے ہے جی اور پتہ نہیں کتنے ڈے ڈول کے نا لوگ پریشان کرتے چلے جا رہے ہیں آخر میں پھر یہ کہتے ہیں جی ٹیچر کا برتھ ڈے ہے جی مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر جو ہے بچوں سے کسی ڈیز کے نام پہ فنڈز لے رہے ہیں یا اس وجہ میں تو کہتا ہوں یہ ڈے ہے نا ان کے نام بدل کے اسکولوں کے حوالے سے ڈے رکھنا چاہیے فلاں ڈے فلاں ڈے فلاں ڈے فلاں ڈے یہ تو بات انٹرٹینمنٹ میں آ گئی نا پھر کہ پرائیویٹ میں انٹرٹینمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ اور تسی بھی کوئی اور خرچہ بھی ہوگا اس میں تے او کاکا منا جی تسی بھی رکھ لو دن اتنے اج پکوڑا ڈے ہے بچے پکوڑے بنا کے لیا اج جڑا نا وہ ساگ ڈے ہے ساگ کھا رہے تسی سر آپ یہ مذاق نہیں کر رہے بڑی اچھی بات کر رہے ہیں وہ تمہیں فائدہ جو ہے بھائی ٹیچروں کو رزق پانی تو چلنا چاہیے نا تو بچوں کی تربیت ہو رہی ہے تو ہمارا رزق چل رہا ہے سرکاری اسکول جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں سرکاری اسکول ان کے اندر بڑے
पढ़े लिखे लोग होते हैं। मैंने भी AA किया हुआ है, एमए नहीं किया हुआ मैंने। हाँ जी, सिर्फ प्राइवेट दे ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है, ਉਸ को आया भी लग जाना, थोड़ी जी अंग्रेज़ी बोल जाए और बड़ी पढ़ी लिखी है, इसको रख लें। है जी, ये देखो निज़ाम कितना आपस में नहीं मिल रहा, ये है सारा मामला। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚਣ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8-10 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਹਾਈ ਹਾਊ ਯੂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਸ ਕੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਪੇਰੈਂਟ ਡੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੈਲੋ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਤਲੀਮ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕੈਸਾ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਤਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਚਲਾਣੇ, ਤਲੀਮ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ तालीम बच्चे ने आप हासिल करनी है, तो बात समझे मेरी, तालीम बच्चे ने खुद हासिल करनी है, वो पेरेंट आप ट्यूशन का अरेंज कर लेंगे। आपका काम है स्कूल में उनको मैनरिज्म सिखाना, इंग्लिश मीडियम। सर, आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनको मैनर्स होते हैं? दरअसल बच्चे उत्थे सीखते थे अदब। अब्बा जान क्या हाल है? ठीक है। अम्मी जान आप ठीक है? दादू जी आप ठीक है? और इधर की हाय डैड, हाय मॉम, हाउ आर यू? फाइन, आई एम बेटर। ओए बच्चा बड़ा पढ़ गया, बच्चा बड़ा लिख गया है। ये 2-3 बोल के तो समझे बच्चा लाइक हो गया बड़ा। बस गल वैसे मास्टर जी तुसीं पहली अच्छी की सो गल्लां मेरी सारी अच्छी, तुसीं गौर नहीं कीता। चलो फिर चलिए उनको अपना चाह शाह पिए चलो। ठीक है, चाह तो ठीक है, शाह की होंदी है। चलो जी, तो नाजरीन हमारे साथ जो थे गवर्नमेंट टीचर मौजूद थे जिन्होंने बताया कि क्यों गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो क्यों बेहतर हैं। हमारे साथ तज्जिया निगार भी मौजूद थे हसन निसार साहब, उन्होंने भी अपना सारा जो इसके हवाले से राय पेश की कि किस तरह से जो है वो सब होना चाहिए। बिल किन्ना वधाए ओ बोले आ, बिल किन्ना वधाए ओ बोले आ, बिल किन्ना वधाए बिल किन्ना वधाए ओ बोले आ, बिल किन्ना वधाए ओ बोले आ। मुफ्त बिजली दा लारा ला के, मुफ्त बिजली दा लारा ला के, ओ मुफ्त बिजली दा लारा ला के, मुफ्त बिजली दा लारा ला के, यूनिट वधाए ओ बोले आ, बिल किन्ना वधाए ओ बोले आ, बिल किन्ना वधाए ओ बोले आ, बिल किन्ना वधाए। दवाइयां सारियां महंगियां करके, मेडिसिन सारियां महंगियां करके, ओ मेडिसिन सारियां महंगियां करके, दवाइयां सारियां महंगियां करके, टीका लाया ही बोले आ, बिल किन्ना वधाए ओ बोले आ, बिल किन्ना वधाए, बिल किन्ना वधाए ओ बोले आ, बिल किन्ना वधाए। अपने मौसम नू PCB दे के, 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 अमरीका तो हराया ही बोले आ, बिल किन्ना वधाए ओ बोले आ, बिल किन्ना वधाए ओ बोले आ, सानू गलाए, बिल किन्ना वधाए ओ बोले आ, बिल किन्ना वधाए ओ बोले आ, बिल किन्ना वधाए। मुंह मिठा कराण दा
वादा करके मूंह मिठा करार दा वादा करके खट्टा कराया ही बोले आ बिल किन्ना बताया ओ बोले आ बिल किन्ना बताया ओ बोले आ सानू मार मुकाया ओ बोले आ सानू रोवण तू पाया ओ बोले आ ओ साडा कर्जा वधाया ओ भोलिया गरीब मार मुकाया ओ भोलिया ओ सानू मुश्किल च पाया ओ भोलिया ओ तेरा होण की असी कहीए ओ भोलिया ओ गरीब लुटिया गया तेरे कोल ओ भोलिया ओ साडा खाना खराब हो गया ओ भोलिया ओ असी मरण वाले हो गए ओ भोलिया इसी के साथ हम अपने आज के प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। एक नए प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।